بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن سار علی سبیلہم الی یوم الدین وبعد۔ ساتھیوں، میں پہلے آپ کی اجازت سے محترم محمد حسین صاحب سے اپنے اس ادارے کا تعارف کروانا چاہوں گا مختصر سے الفاظ میں۔ محترم، یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے جو سلف صالحین کے منہج کے مطابق مدارس سے فارغ التحصیل علماء حضرات کو تخصص مختلف علوم میں دراسات العلیہ میں تخصص کروایا جاتا ہے۔ اس ادارے کے اندر اس کے مدیر محترم ہمارے ملک کے معروف عالم دین حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ ورعا، اور اسی طرح یہاں کے اساتذہ میں حافظ مسعود عالم صاحب اور حضرت امام الاثری مولانا محمد ارشاد الحق اثری صاحب حفظہ اللہ شامل ہیں۔ محترم محمد حسین بھائی دفاع حدیث فاؤنڈیشن کراچی کے چیئرپرسن ہیں، اور آپ حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا کہ آج کل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اس کی آڑ لے کر قرآن مجید کے انکار کی ایک شکل اختیار کی گئی ہے۔ وہ مضامین کہ جو قرآن مجید کی مختلف آیات میں بکھری ہوئی ہیں، جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی حقیقت بہرحال قرآن مجید سے موجود ہے، لیکن بعض عقل پسند لوگوں کے عقلوں میں وہ نہیں آتی، تو لوگ عقل کا بہانہ بنا کر کے ان آیات کا انکار کرنے کے بجائے، واضح الفاظ میں ان آیات کا انکار کرنے کے بجائے احادیث رسول کا نام لے کر، احادیث کا نام لے کر، اجمی سازش کا نام لے کر مختلف عناوین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہی نہیں بلکہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ رزلٹ یہی ہے کہ وہ قرآن کا ہی انکار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کا شعور ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن افسوس کہ حدیث کے بارے میں عام طور پر امت مسلمہ کی اکثریت کو حدیث رسول کی اہمیت کا علم نہیں، تو حدیث کا بہانہ بنا کر قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو محترم محمد حسین صاحب دفاع حدیث فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن ہیں اور کافی عرصے سے دفاع حدیث کے عنوان سے کام کر رہے ہیں۔ انکار حدیث اور تقابل مذاہب ان کا خاص موضوع ہے۔ ہمارے اس ادارے کے طلباء کا آپ کے ساتھ تعارف کروا دیا جائے۔ یہ محترم اسد اللہ صاحب ہیں، مرکز طیبہ مرید کے سے فارغ التحصیل ہیں اور اسی سال یہاں تخصص کے لیے تشریف لائیں۔ ان کے بعد محترم ظفر اللہ عزیز صاحب ہیں، یہ بھی مرکز طیبہ مرید کے فارغ ہیں اور یہاں تخصص کر رہے ہیں۔ ان کے بعد بدین سے تعلق رکھتے ہیں محترم احمد صاحب، یہ شمس العلوم بدین سے فارغ ہیں۔ اس کے بعد محترم رفیع اللہ صاحب ہیں جو جامعۃ الدراسات الاسلامیہ کراچی کے فارغ التحصیل ہیں، اور ان کے بعد محترم سلمان صاحب ہیں، جامعہ محمدیہ خانپور کے فارغ ہیں، اور ان کے بعد محترم عرفان صاحب ہیں۔ آپ کے ادارے کا نام معذرت کے ساتھ مظفر گڑھ، اور ان کے بعد محترم حسن بھائی ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، کنری سے، جامعہ سلفیہ سے تشریف لائے ہیں، اور حافظ محمد عدنان صاحب یہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن سے فارغ ہیں مانتا والا سے، اور ان کے بعد محترم تنویر سلفی صاحب ہیں، تنویر الدین سلفی صاحب، آپ بھی جامعہ سلفیہ سے فارغ ہیں۔ تو ساتھیوں کی خواہش تھی کہ محمد حسین صاحب فیصل آباد میں پروگرام کے لیے تشریف لائیں تو ان کے ساتھ ایک نشست ہو جس میں ساتھی آپ کے ساتھ اپنے مختلف سوالات ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے اپنے ساتھیوں کو دعوت دوں گا کہ آپ میں سے جو ساتھی بھی انکار حدیث کے حوالے سے یا تقابل ادیان کے حوالے سے، اسلام اور کفر کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو محترم محمد حسین صاحب یہاں تشریف فرمائیں، اور یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ آج کی سٹنگ نشست ہماری ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ بلا جھجک اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں اسلامی تبلیغ
کا طریقہ کچھ جدیدیت اختیار کر چکا ہے، تو جہاں ہم اپنے مذہب میں دیگر لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے دین اسلام پہنچاتے ہیں، تو آیا یہی طریقہ کار ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو تبلیغ کرنے کا کیا طریقہ کار ہو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون سے ایسے ذرائع ہیں اور کس اعتبار سے غیر مسلم کو دعوت دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور آپ میں برابر ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی ایک ایسے کامن ٹرمز کی طرف آ پائیں۔ ہمیں جب کسی غیر مسلم کو دعوت دینی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ جس مذہب کے ساتھ یا جس سوچ کو مانتا ہے ان کی جو میجر جو بکس ہیں، ان کی جو مذہب کی جو کتابیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کرسچنوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کرسچنوں کی جو کتاب ہے بائبل کیا کہتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، جو توحید کا جو تصور ہے اس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہندو دھرم کے ماننے والے جو ہندو مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ ہندوؤں کی کتابوں کے بارے میں کچھ جانکاری رکھیں، اس لیے کہ جب ہم ان کی کتابوں کے ساتھ حوالے پیش کریں گے تو وہ ہماری بات کو سنیں گے اور ہمارے قریب آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کم ٹو کامن ٹرمز بٹوین اس اینڈ یو، کہ ایک ایسے جملے کی طرف آئیں جو ہم میں اور آپ میں برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یہ موجود ہے ہندو دھرموں کی کتابوں کے اندر، اپنشد کے اندر، مہا بھارت کے اندر، ویداؤں کے اندر، یجروید، رگ وید، سام وید، اتھرا وید، اس کے علاوہ بھگوت پوران، یہ تمام کتابوں کے اندر اور بائبل کے اندر کسی حد تک عقیدہ توحید کا تصور موجود ہے۔ تو جب بھی ہمیں کسی پرسن کو دعوت دینا ہوتی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی کتابوں کے بارے میں معلومات رکھیں۔ خصوصاً ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو اعتراضات وہ شخص اسلام کے بارے میں کرتا ہے تو ہمیں اسلام کے بارے میں بھی بہترین معلومات ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے جو سویپرز ہوتے ہیں، جو بھنگی ہوتے ہیں، یہ ایک جگہ پر ہمارے یہاں گٹر وغیرہ صاف کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ گندگی صاف کرنے والا شخص میں بھی ممکن ہے کہ وہ پادری ہو، اس لیے کہ وہ ممکن ہے کہ گٹر سے صاف کرنے کے بعد باہر نکلنے کے بعد وہ بائبل کھولنے کے بعد اپنی بائبل کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یقین مانیے آپ کہ یہ ہندو لوگ اور یہ کرسچن لوگ جو بائبل کی دعوت دے رہے ہیں، جو کرسچن لوگ جو ہیں، وہ ہم جتنا اسلام کو نہیں جانتے اتنا وہ اپنے بائبل کے نقطہ نگاہ کو جانتے ہیں۔ تو دعوت دینے کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اللہ کے تصور کو باقی دوسرے مذاہب سے ثابت کریں اور ان کی جو کمیاں اور ان کے جو نقص ہیں ان کے سامنے ثابت کریں، اور اسلام کا دفاع کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے قرآن جو ہے وہ اس کے اندر بہت سارے ایسے میریکلز جو ہیں آج ثابت نہیں ہو رہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور بہترین طریقے سے دینا پڑے گا کہ قرآن کریم جو ہے معجزات کا معجزہ ہے۔ تو ہمیں دین کے بارے میں بھی، اپنے دین کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے مذہب کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس کے مذہب سے ہی اسی کی زبان میں آپ اس سے بات کر سکیں اور الحمدللہ اپنے دین کا آپ دفاع کر سکیں۔ السلام علیکم۔ سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ہندو کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ السلام علیکم۔ سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ہندو کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کیا گیا ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندو کتابوں کے بارے میں جیسے آپ کا سوال ہے کہ ہندو دھرم کی کتابوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئی ہے وہ کن کتابوں کے اندر ہے اور یہ کہاں موجود ہے۔ واقع میں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی اتنی تحریف کے باوجود بھی
ہندو دھرم کی جو کتابیں ہیں بھگوت پران، خصوصاً بھگوت پران اور رگ وید، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ مجھ سے بائبل کے بارے میں پوچھیں گے تو بائبل کے اندر بھی تحریف کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندو دھرم کی جو کتابیں ہیں یجروید، سام وید، اتھراوید، رگ وید، اپنشد، مہابھارت، بھگوت پران، یہ کوئی الہامی کتابیں نہیں ہیں. یہ کوئی الہامی کتابیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس کے اندر 100% کریکٹ موجود ہے. کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے، بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ باتیں صادر ہوتی ہیں. اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آخر وہ باتیں اس میں کیسے آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ذکر سورہ رعد سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، واسطے ہم نے ہر ایک قوم کے ہادی بھیجا ہے. ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے. تو یہ آیت مبارکہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پیپل کے اندر، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی نیشنز ہیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، اپنا میسنجر بھیجا ہے. ہندو کی کتاب کے اندر رگ وید ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے. رگ وید، یجرو وید، سام وید، اترا وید، یہ چاروں وید ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ان کی میجر بک ہے، میجر بک ہے ان کی، اور یہ بہت بڑا مقام ہے. لیکن اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے بھگوت پران، جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے لیکن ہندوستان کے اندر عام طور پر اویلیبل ہوتی ہے. ہندو جو ہے اصل میں ان کا نام، ہندو لوگوں کا نام ہندو نہیں ہے. یہ لوگ ہندوستان کے اندر بسے، جغرافیائی طور پر ان کا نام ہندو کر دیا گیا ہے. ان کا اصل نام جو برٹانیکا انسائکلوپیڈیا والیوم نمبر 20 کے اندر ہے وہ ہے ویدانتسٹ. ویدانتسٹ لوگ ہیں یہ، ان کا اصل نام ہندو نہیں ہے. برٹانیکا انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے ان کا نام ہندو نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر کچھ حقائق موجود ہے. مثال کے طور پر بھگوت پران اگر ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر کئی اشلوک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر ہے. مثال کے طور پر بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اسکن نمبر 3 اشلوک نمبر 5، بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اشلوک نمبر 6، بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اشلوک نمبر 15، بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اشلوک نمبر 12، بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اشلوک نمبر 16، بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اشلوک نمبر 18، بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اشلوک نمبر 20، بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اشلوک نمبر 21، بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اشلوک نمبر 29 30. ان مقامات کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی موجود ہے. میں مثال دینا چاہوں گا، بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اور اشلوک نمبر 15 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری کل کی اوتار، یعنی لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آخری کل کی اوتار جب وہ آئے گا تو اس کی والدہ کا نام ہوگا سومتی. سنسکرت زبان کے الفاظ ہے سومتی، اور سومتی کو جب ہم ترجمہ کرتے عربی کے اندر تو اس کا مطلب بنتا ہے آمنہ، پیس، وچ مین پیس. سومتی کا مطلب ہے امن والی. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا. اور یہ بات مینشن ہے بھگوت پران ادھیائے نمبر 2 اور اشلوک نمبر 12 کے اندر. اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ آخری کل کی اوتار، اس کے والد کا نام ہوگا وشنویش. سنسکرت زبان ہے وشنویش. وشن کہتے ہیں بندے کو اور ویش کہتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ ہوگا اس کا نام. ہم عربی میں جب اس کو تبدیل کریں گے تو یہ بن جاتا ہے عبداللہ. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر کچھ حقائق موجود ہے، اور اس کے اندر یہاں تک یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری کل کی اوتار ہجرت کرے گا، ایک بکا کے اندر جا کے، غار کے اندر جا کر تبلیغ کرے گا، اور کسی فرشتے سے علم حاصل کرے گا، برق آئے گا بجلی کی طرح، وہ حد نگاہ پر اس کی جو ہے ایک ایک قدم ہوگا. تو یہ تمام چیزیں مینشن ہیں صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تحریف کے باوجود بھی ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے. اس سے ہندو دھرم کو تقویت نہیں ہوتی، اس سے اسلام کو تقویت ہوتی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں، ہندو دھرم کو تقویت نہیں ہے، اس لیے کہ اس تمام چیزوں سے ہندو دھرم کمزور ہوتا ہے اور اسلام کو مزید اس کے اندر پختگی ملتی ہے کہ پچھلی کتابیں یعنی ہندو دھرم کی جو کتابیں ہیں وہ تائید کرتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
تو لہذا یہ اس کا سوال کا جواب ہے. مزید تفصیل کے لیے میرا ایک پوری اس کے اوپر اسپیچ ہے, اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں, تو یہ ہماری ویب سائٹ پہ انشاءاللہ یہ پروگرام مل جائے گا. معذرت کے ساتھ میں درمیان میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس سوال کے جواب کے دوران میں یہ بات فرمائی کہ تحریف کے باوجود, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رگ وید یا ہندو مذاہب کی جو دیگر کتابیں ہیں, آیا یہ آسمانی صحیفوں کی طرح ہیں یا آسمانی کتب ہیں, یہ بھی کبھی وحی کی شکل میں نازل ہوئی تھیں؟ کیا آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا بغیر کسی روشن دلیل کے, قرآن و سنت کی, یا بغیر کسی برہان کے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ صدیق بھائی, دراصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسمانی اسکرپچرز ہیں, یہ آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس کی کوئی پروف, کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ یہ آسمان سے نازل ہوئے کہ نہیں ہوئے, بلکہ اگر ہم انسائکلوپیڈیا وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کسی انسانی کاوش ہے. لیکن مثال کے طور پر اس کے اندر جو وہ باتیں موجود ہیں جو اسلام اینڈ ہندوازم کے اندر سملیرٹیز کو قائم کر رہی ہے, یہ سملیرٹیز ہے. ہندو دھرم کچھ ایسی باتوں کے بارے میں مینشن کر رہا ہے جو نبی علیہ السلام پر صادر ہوتی ہے. ہم نہیں کہتے, نہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے. آسمانی کتاب وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا. میرا یہ کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں کوئی رسول گیا ہو, ممکن ہے, اور اس کی تعلیمات کچھ باقی ہوں ان کے پاس, اور اس کے علاوہ باقی سب تحریف ہو چکی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں اس بات کا دعویٰ کرتے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں, لیکن ہم ضرور اس بات کا دعویٰ کر بھی سکتے ہیں قرآن کریم کی لائٹ سے, قرآن کریم کی روشنی سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 اور سورہ رات سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا. تو ممکن ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اندر ہادی بھیجا ہو, اور اس ہادی نے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کے بارے میں وضاحت کی ہو. باقاعدہ کچھ عرصے پہلے کینیڈین ایک پرسن سے میری میٹنگ ہوئی, تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 2-2.5 سال ہو گئے. وہ شخص کینیڈا کے اندر رہائش پذیر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک اللہ کے رسول آئے تھے, اور آپ اس بات کے اوپر تعجب کریں گے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور ایک سمت, اس کی بھی ڈائریکشن ایک ہی ہے, اسی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی عورتیں پورے جسم کا پردہ کرتی ہیں سوائے ہاتھوں کے اور چہروں کے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی جانے سے پہلے ہمیں یہ کہا تھا کہ اس طرف نگاہ دوڑانا مشرق کی طرف, کہ ایک اور شخص آئے گا وہی باتیں دہرائے گا جو میں کہتا ہوں. تو اس سے یہ ان باتوں کا استدلال ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے تمام امتوں پر اپنی حجت کو تمام کیا ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی اپنا نبی بھیجا ہو کبھی بھی کسی بھی عرصے میں, اور وہ کچھ باتیں ان کے صحف کے اندر, ان کی اسکرپچرز کے اندر رہ گئی ہوں, اور باقی ساری کی ساری تحریف شدہ ہے. لہٰذا اس کے باوجود بھی یہ ہمارا ایک گمان ہے اور یہ ممکن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہندو دھرموں کی کتابوں کو آسمانی کتاب قطعاً نہیں کہہ سکتے. اس کا مقابلہ کسی طور پر بھی قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہے, دور تک نہیں ہے, بلکہ بہت دور تک نہیں ہے. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت عمر کتنی تھی؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 9 سال میں ایک بچی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں جس حدیث کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اور جو سوال کیا آپ نے کہ 9 سال کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے رخصتی فرمائی اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا, اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح جلد نمبر 9 باب کا نمبر 60 اور حدیث کا نمبر 5158. دراصل کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں کیونکہ میرا پروفیشنل ہے یہ, کچھ لوگوں کو یہ حدیث بہت زیادہ چبھتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 9 سال کی عمر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیسے کیا, حالانکہ یہ بلوغیت کی عمر نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا کھلا ذہن رکھنا پڑے گا, ہمیں اپنی اسٹڈی کو ذرا وسیع کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر جتنے بھی دنیا کے اندر جو ممالک ہیں
ہر ملک کے اندر بلوغیت کی عمر میں فرق ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ ہر ملک کے اندر بلوغیت کی عمر میں فرق ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم سعودی عربیہ کے ذکر کرتے ہیں تو سعودی عربیہ کے اندر 9 سے 10 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے. اس کی کچھ ریزنز ہیں, اس کی کچھ وجوہات ہیں. بڑی وجوہات یہ ہے کہ وہاں جو ہے آب و ہوا کے اعتبار سے اور خوراک کے اعتبار سے وہ گرم چیز استعمال کرتے ہیں. آب و ہوا بھی گرم ہے اور خوراک بھی گرم ہے. اسی لیے جب کوئی بچہ 8 یا 9 سال کی عمر میں تو جب وہ اس قسم کی خوراک استعمال کرتا ہے تو آج میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے کہ وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں عرب معاشرے کی طرف, کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں زیادہ تر کھجوریں کھائی جاتی تھیں, اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم احادیث کے اوپر کرٹیسائز کریں. یہ انہونی بات نہیں ہے, یہ بہت سارے اس کی شواہد موجود ہیں اور ایسا ہوتا رہتا ہے اور ہوا بھی ہے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے کہ بچہ جب کب بھی اللہ تعالیٰ چاہے جوان کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سارا کا سارا نظام. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ARFI کے اندر ڈاکٹر شاہد مسعود سے جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی. باقاعدہ اس کے اوپر ہم ہمارے ویب سائٹ جو ہے WKRI پہ ہم نے کلپس رکھا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بھی تھوڑا سے شک میں تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 9 سال کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا بالغ ہو گئیں. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ دراصل ایکچولی میڈیکل ڈاکٹر ہے, MD ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور وہ 9 سال کی عمر میں اس کو مینسز آنا شروع ہو گئے تھے. تو کہنے لگے کہ میں مطمئن ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اسی طریقے سے اگر احادیثی کا مطالعہ کریں تو باقاعدہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں, سنن دارقطنی کتاب النکاح جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 38-36 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اور بعد ابن عباد فرماتے ہیں کہ ہمارے آبزرویشن میں یہ بات ہے کہ ایک بچی جس کی عمر 8 سال کی تھی اس کا نکاح ہو گیا, 9 سال کی عمر کے اندر اس نے بچی کو جنم دیا, اور اس بچی کا 8 سال کی عمر میں نکاح ہوا, اس نے 9 سال کی عمر میں بچے کو جنم دیا. تو کہا کہ میں نے 18 سے 19 سال کی بچی کو نانی بنتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے علاوہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکامل فی الضعفاء کے اندر ذکر فرماتے ہیں, جلد نمبر 7 ہے, اور ترجمے کا جو رقم ہے, ترجمے کا جو نمبر ہے وہ ہے 1670. اس کے اندر یہ کہتے ہیں, اور 1626 بھی ہے. ابو صالح کا ترجمہ لاتے ہیں. ابو صالح کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے پڑوس میں ایک 8 سالہ بچی کو حمل ٹھہرا اور 9 سال کی عمر میں اس نے بچے کو جنم دیا. معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہندا جو تھی, معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی, ان کا نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا ہے. اس بات کا ذکر ہے تاریخ ابن عساکر کے اندر, جو تاریخ دمشق کے نام سے معروف ہے, جلد نمبر 70 کے اندر ان کا بیان یہ موجود ہے. جی ہاں, تو ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جس سے اس بات کا انکار جو ہے ہم نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے باقاعدہ میری اپنے دور کے خاندان کے اندر بھی تقریباً ایک 10 سال کی بچی جو ہے وہ بالغ ہو گئی. تو اس سے انکار نہیں ہے. وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو احادیث کے بارے میں اپنے ذہنوں میں شکوک رکھتے ہیں, اور ان کا جو جسے کہتے ہیں کہ پیشہ ہی یہی ہے کہ احادیث کا انکار کرنا. اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو باقاعدہ ڈاؤن اخبار کے اندر 1966 کی خبر, ڈاؤن اخبار 1966 29 مارچ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک افریقہ کے اندر ایک 8 سالہ بچی نے 9 سال کی عمر میں بچے کو جنم دیا. باقاعدہ میری کتاب ہے, اس کا نام ہے اسلام کی مجرم کون. میں نے اس کے آخری کے اندر ایک بچی کی تصویر دی ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی کہ وہ 8 سال کی عمر میں پریگنٹ ہوئی اور 9 سال کی عمر میں جو ہے نا اس نے بچے کو جنم دیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک طرف تو اسلام کی دعوت جو ہے نا مان پڑ گئی ہے, کوئی اسلام کو صحیح طرح جو ہے نا پیش نہیں کر سکتا, اور دوسری طرف ہمارے اوپر جو بائبل اور عیسائی ہے وہ تبلیغ پیش کرتے ہیں عیسائیت کی طرف اور بائبل کی طرف دعوت دیتے ہیں. وہ میڈیا کے ذریعے اور انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو کیا بائبل کی جو موجودہ صورت ہے کیا یہ وہی صورت ہے, اسی شکل میں ہے جس صورت میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا, یا اس میں کوئی گڑبڑ ہوا ہے؟ آپ جواب دیں. اس کا اصل میں مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بائبل, موجودہ بائبل یہ تحریف شدہ ہے. باقاعدہ ایک پادری ہے, انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 500 جگہوں پر بائبل کے اندر تحریف ہے.
اور بائبل کے اندر ایک ایسی تحریف ہے جسے خود بہت سارے پادری موجودہ دور کے اندر ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں، بک آف دی جینیسس بائبل کا پہلا چیپٹر ہے کتاب الپیدائش، بائبل کا پہلا چیپٹر ہے کتاب الپیدائش، بک آف دی جینیسس، اس کے چیپٹر نمبر 1 کے اندر فقرہ نمبر 1 تا 19 تک اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایسا واضح کانٹرڈکشن ہے، متضاد بیانی ہے کہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ موجودہ بائبل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور ویسے بھی بائبل توراہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا قرآن مجید کے علاوہ کہ کوئی اور کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بائبل نہ پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام تھی نہ اب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور نازل ہوئی، وحی تھی، ریولیشن تھی بائبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی انجیل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری نبی پر، لیکن موجودہ دور کے اندر جو بائبل ہے وہ کسی بھی اعتبار سے آسمانی کتاب ہم نہیں کہہ سکتے۔ کچھ چیزیں میں جانتا ہوں، کچھ چیزیں تھوڑی بہت اپنی اصلی حالت پر ہوں گی، لیکن اکثریت آیات کا حال یہ ہے کہ اس میں تحریف ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مائدہ سورہ 5 میں فرماتے ہیں یحرفون کلمۃ عن مواضعہ، انہوں نے اپنی کتاب کے کلمے کے کلمے تبدیل کر دیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں بائبل کی کتاب الپیدائش ہے، دی بک آف دی جینیسس، اس کے اندر یہ لکھا ہوا خداوند کریم نے چاہا کہ زمین و آسمان کو بنائے، تو خداوند کریم نے زمین و آسمان کو بنایا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ دوسرے دن خداوند کریم نے یہ چاہا کہ سورج رات اور دن کو بنایا جائے، تو خداوند کریم نے رات اور دن کو بنایا اور پھر فرمایا کہ بہت اچھا ہے، یہ بن گئی۔ پھر خداوند کریم نے یہ کہا کہ چشمے وغیرہ جاری کیے جائے، پہاڑ وغیرہ بنایا جائے، تو خداوند کریم نے ان چیزوں کو بنایا۔ پھر تیسرے دن خداوند کریم نے یہ پیڑ پودے، یہ جتنے بھی شجر وغیرہ ہیں، اس کو اگایا، اور اگانے کے بعد خداوند کریم نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے آیت نمبر 19 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر بعد میں خداوند کریم نے پیدا کیا دو بڑے بڑے نیروں کو، دو بڑے بڑے نیر کو، نیر سے مراد یہاں سورج اور چاند ہے۔ تو یہ بائبل کی آیات واضح ایک دوسرے کے خلاف ہے، اس لیے کہ دوسرے دن خداوند کریم نے زمین اور آسمان کے بعد جو پیدا کیا دن اور رات کو، تو دن اور رات کی تمیز ہوتی ہے سورج سے، سورج سے ہوتی ہے نا، لیکن خداوند کریم سورج بنا رہا ہے چوتھے دن، اور دوسرے دن دن اور رات کہاں سے آ گئے؟ اور آج ہم جانتے ہیں کہ یہ سائنس پروف کرتی ہے کہ سن شائن کے بغیر، سورج کی شعاؤں کے بغیر پیڑ پودے نہیں اگ سکتے، لیکن خداوند کریم نے یہ بھی دو سورج اور چاند سے بنانے سے پہلے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ سائنٹیفک جو ہے ایک بہت بڑا ایرر ہے بائبل کے اندر کہ بغیر سورج کے شعاؤں کے یہ ساری چیزیں کیسے پیدا ہو گئی۔ پھر بائبل کے ماننے والے پادری لوگ کہتے ہیں کہ حسین بھائی یہ اللہ کی قدرت ہے، تو پھر ہم جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی قدرت ہے جو خود اپنے قانون کے خلاف کر رہا ہے؟ قرآن مجید میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید تو ایسی چیزوں کے اوپر گفتگو کرتی ہے کہ آج 1500 سال کے بعد ماڈرن سائنس پروف کرتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں۔ باقاعدہ میری اس کے اوپر ایک پوری گفتگو ہے، اس کا نام ہے اسلام اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اور انکمپیٹیبل کے نام سے، یعنی اسلام اور جدید سائنس کیا آپس میں مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس کے اندر میں نے پورا جو ہے وہ جغرافیائی طور پر ایمبریولوجی کے اعتبار سے، اوشیولوجسٹ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ایسٹرونومی کے اعتبار سے یہ سمجھایا ہے کہ آج جتنی بھی سائنس ترقی کر گئی، اس کے باوجود قرآن و حدیث الحمدللہ ہمیشہ اوپر تھے اور اوپر رہیں گے۔ جی کوئی سوال؟ جی بات چلتے چلتے تخلیق کے اعتبار سے اور اس کے اوپر بحث تک پہنچ گئی ہے، تو بائبل کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، جس طرح کہ اس کے اندر تخلیق کے اندر جو بھی اس کے فکرے ہیں یا مباحث ہیں ان کے اندر تضاد بیانی پائی جاتی ہے، تو یہ تو ایک مشکل ترین بحث ہے تخلیق کی ویسے بھی، اور قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بھی بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث اور قرآن کے اندر اشکالات سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں بھی شاید کوئی تضاد بیانی ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ احادیث میں 7 دن کا تذکرہ بھی آیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس بات کو ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ جو شخص بھی جس بات پر دعویٰ کرتا ہے ٹھیک ہے، تو دعوے کی دلیل وہ خود دے گا۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے،
کسی قسم کی بھی کوئی متضاد بیانات موجود نہیں ہے. صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر قرآن و حدیث کے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے کانٹیکٹ سے ہٹ کر, پس منظر سے ہٹ کر بات کرتا ہے. الحمدللہ علماء حدیث نے اس بات کے جوابات دیے ہیں. قرآن کریم کی کوئی آیت دوسرے قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہیں ہے, اور کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کی آیت کے خلاف نہیں ہوتی. یہ صرف میرے بھائی افہام کا فرق ہے, تفہیم کا فرق ہے کہ ایک آدمی اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ شریعت کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی قسم کا نہیں ہے. آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, اس کا ذکر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 کے اندر ہے کہ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, آپ کے رب نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے اس میں 7 دن کا ذکر ہے. تو جو حدیث مسلم کی 7 دن کے اوپر دلالت کرتی ہے, ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس کے اوپر غور کریں. یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ذکر فرمایا, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ جلد نمبر 7 ہے, اور حدیث کا نمبر ہے 2789 2789. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے. حدیث میں یہی ہے. 7ویں دن جو ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر ہے کہ 7ویں دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ 7ویں دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. دراصل قرآن و حدیث نبی علیہ السلام اپنی اسپیچز کے اندر, اپنی جو پریچ کرتے ہیں نبی علیہ السلام, جو دعوت دیتے ہیں, اس دعوتوں کے اندر بسا اوقات عیسائیت کی بھی رد ہوتا ہے, عیسائیت کا رد ہوتا ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر عیسائی لوگوں کے مذموم عقائد کا رد ہے. وہ کیا ہے؟ اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں, ببلیکل پوائنٹ آف ویو کی طرف ہم دیکھتے ہیں, تو بائبل کے اندر کتاب الخروج ایک چیپٹر کا نام ہے, کتاب الخروج چیپٹر نمبر 11 اور فقرہ نمبر 20 ہے 20. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کریم نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور 7ویں دن خداوند کریم نے آرام کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور 7ویں دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آرام نہیں ہے. عیسائیت کا رد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 34 میں کہ وما مسنا من لغوب, ہمیں تھکاوٹ تک نہیں چھوتی. تو اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاوٹ چھوتی ہے, نہ نیند نہ اونگ. یہ تمام کمزوریاں ہیں, اور یہ کمزوری انسان کے لیے ہوتی ہے, انسان کے پیدا کرنے والے کے لیے کمزوری نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, 7ویں روز جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. لہذا کسی طور سے بھی یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے, بلکہ ہماری عقل حدیث کے خلاف ہے. ہمیں اپنی عقل کو درست کرنا چاہیے, نہ کہ ہم حدیث کو درست کریں. ہمیں اپنی عقل کو درست کرنا چاہیے, نہ کہ ہم حدیث کو درست کریں. یہ انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آج کل اس کے متعلق بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. عقلاً اور نقلاً اس کی حقیقت کا جواب دیجیے, اور اس کی آڑ میں جو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح احادیث ہیں, ثابت شدہ ہیں, رفع الی السماء کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, دوبارہ آئیں گے دنیا میں, ان تمام احادیث کا انکار کیا جاتا ہے. اس کے متعلق کافی و شافی جواب دیجیے.